271ویں رات۔ شہرزاد نے کہا، جب وزیر زادی کشتی میں سوار ہو گئی اور ابھی ماہی گیر نے کشتی چلانی شروع کی ہی تھی کہ ایک زوردار آندھی آئی اور کشتی کو خشکی سے دور سمندر کے بیچوں بیچ لے آئی، اور ماہی گیر کو پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں ہے اور کدھر جا رہا ہے۔ تو اب شہرزاد نے کہا کہ جب ورد فی الاکمام اور ماہی گیر ایک طوفان میں پھنس گئے تو انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ کدھر جا رہے ہیں، اور کچھ دن وہ اسی کشتی میں سوار رہے اور جو کچھ ان کے پاس تھا اس میں سے کھایا پیا اور خدا پر بھروسہ کر کے چلتے رہے۔ سمندری طوفان کی سختیوں اور موجوں کے تھپیڑوں نے ان کی حالت دیگرگوں کر دی تھی، اور پھر خدا کو ان پر رحم آیا اور ان کی کشتی ایک شہر کے کنارے پر جا کر رک گئی، اور ماہی گیر آگے بڑھا اور کشتی کو ساحل پر باندھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس شہر کا ایک بڑا طاقتور لیکن رحم دل بادشاہ تھا، اس کا نام درباس بادشاہ تھا۔ اتفاق سے اس وقت وہ اپنے محل کے جھروکے میں بیٹھ کر ساحل کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی نظر جو سمندر کی طرف پڑی تو اسے ساحل پر یہ کشتی دکھائی دی۔ غور سے دیکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں ایک لڑکی ہے، جیسے افق پر 14ویں رات کا چاند ہو۔ اس کے کانوں میں قیمتی بلخش کی بالیاں ہیں اور گلے میں ہیرے جواہرات کا ہار پڑا ہوا ہے، اور اس کے کپڑے بھی شہزادیوں اور وزیرزادیوں کے سے معلوم ہوئے، جس سے اسے یقین ہوا کہ وہ بڑے لوگوں یا بادشاہوں کی بیٹیوں میں سے ہے۔ اب بادشاہ اپنے محل سے باہر آیا اور دیکھا کہ کشتی تو کنارے پر لگی کھڑی ہے اور ماہی گیر کشتی باندھنے میں لگا ہوا ہے۔ کٹھن سفر، سمندر کی سختیوں، دن رات بغیر سوئے اور تھکان کی وجہ سے لڑکی کشتی میں ہی سو گئی تھی۔ اب بادشاہ آگے بڑھا اور اس نے اسے جگایا۔ جب وہ اٹھی اور اس نے ایک عالی شان بادشاہ کو اپنے سامنے پایا تو وہ اٹھ کر رونے لگی۔ بادشاہ نے اس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری آقا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اور مجھے بتا کہ تو کہاں سے آئی ہے، کس کی بیٹی ہے، اور یہاں میرے شہر میں تیرا آنا کیسے ہوا؟ ورد فی الاکمام نے جواب دیا کہ میں بادشاہ شامخ کے وزیر ابراہیم کی بیٹی ہوں، اور میرے یہاں آنے کا قصہ بھی عجیب و غریب ہے۔ پھر اس نے اپنا سارا قصہ شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا اور ذرا پس و پیش نہ کیا، اور پھر رونے اور آہیں بھرنے لگی۔ اس کی باتیں سننے کے بعد بادشاہ سمجھا کہ وہ ضرور محبت کی ماری ہوئی ہے۔ اسے اس پر ترس آ گیا اور کہنے لگا کہ ڈر نہیں، غمگین نہ ہو، تیری مراد ضرور بر آئے گی، میں تیری حاجت روائی اور مطلب برآوری کر کے رہوں گا۔ اب بادشاہ اسے اپنے محل میں لے گیا اور اس کی خوب آؤ بھگت کی، اور اس کے لیے ایک حرم سرا مقرر کر دی اور اس کی ضروریات کی تمام اشیاء مہیا کی، اور خادم اور کنیزیں اس کی خدمت کے لیے مقرر کر دیں۔ ان کاموں سے فراغت پا کر بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا، اور اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور اسے بہت سا مال و دولت دیا، اور کہا کہ اسے بادشاہ شامخ کے پاس لے جا اور وہاں سے اس شخص کو لے کر آ جس کا نام انس الوجود ہے، اور میری طرف سے بادشاہ سے کہیو کہ ہمارا بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی تیرے سردار انس الوجود کے ساتھ کر کے اس سے رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس لیے ضرور اسے میرے ساتھ روانہ کر تاکہ اس کی شادی سسرال میں منائی جائے۔ زبانی ہدایتیں کر کے بادشاہ درباس نے بادشاہ شامخ کو اسی مضمون کا ایک خط بھی لکھا اور اسے وزیر کے حوالے کر کے تاکید کر دی کہ انس الوجود کو ضرور لائیو، اگر تو نہ لایا تو وزارت سے معزول کر دیا جائے گا۔ وزیر بادشاہ کا خط اور تحفے تحائف لے کر بادشاہ شامخ کے پاس روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر وزیر نے بادشاہ شامخ کو بادشاہ درباس کا سلام پہنچایا اور خط اور تحفے تحائف پیش کیے۔
جب بادشاہ شامخ نے تحفے تحائف دیکھے اور خط پڑھا اور جب اس میں انس الوجود کا نام پڑھا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ جب اس کا دل ذرا ہلکا ہو گیا تو اس نے وزیر سے کہا جو اس کے پاس آیا تھا کہ اے وزیر، نہیں معلوم کہ انس الوجود کہاں ہے، وہ ایک عرصہ ہوا کہ غائب ہے اور نہیں معلوم کہاں ہے۔ اگر تو اسے میرے پاس لے آئے تو میں تجھے ان ہدیوں کا کئی گنا دوں گا جو تو لایا ہے۔ یہ کہتے کہتے بادشاہ کا دل بھر آیا، ٹھنڈے سانس بھرنے لگا اور اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد جب اس کے دل کو تسلی ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو سنبھالا تو اس نے وزیر کو مخاطب کر کے کہا کہ ایک دن اچانک انس الوجود غائب ہو گیا اور کسی کو بتائے بغیر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ ہم لوگوں نے اس کو بہت ڈھونڈا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا اور آج تک پتہ نہیں چلا۔ اب وزیر نے کہا کہ اے میرے مولا، میرے آقا کا حکم ہے کہ اسے لے کر اپنے ساتھ جاؤں، اگر لے کر نہ گیا تو وزارت سے معزول کر دیا جاؤں گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ شہر کے اندر بھی نہ گھسنے پاؤں، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بغیر واپس چلا جاؤں۔ جب بادشاہ شامخ نے اس کی باتیں سنی تو اس کی تسلی کے لیے اس نے اپنے وزیر ابراہیم سے کہا کہ اس کے ساتھ جا اور جگہ جگہ انس الوجود کو تلاش کر، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ کرنا بے سود ہے۔ چنانچہ دونوں وزیر اپنے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ انس الوجود کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے۔ اب شہرزاد کو سبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔